اسی طرح صلوات پڑھیں گے، لہٰذا ان بچوں کو صلوات یاد کرانے کی خاطر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جتنے مریض مومنین و مومنات ہیں تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے، جتنے حاجت مند ہیں تمام کی حاجتوں کی بجاوری کے لیے، جتنے مقروضین ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جتنے عزیزان سفروں میں ہیں ان کے سفروں کے ظفر اور حضر کے لیے، آپ بزرگان کے جتنے بھائی جتنے بیٹے بیرون ملک زندگیاں گزار رہے ہیں، والدین سے دور، وطن سے دور، اولاد سے دور، ان کے مال و رزق میں برکت اور وسعت کے لیے صلوات۔ بہت سارے مریض ہیں، بہت سارے افراد نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بالخص ہمارے برادر عزیز مولانا عرفان صاحب بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں دعا ہے خدا انہیں جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں، دعا فرمائے ان دنوں کے صدقے میں خدا انہیں صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ چاچا حاجی محمد حسین، یہ بعض علاقوں کے نام ایسے ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ وہی لفظ نہ لگایا جائے تو وہ پہچانے نہیں جاتے، تو یہ چاچا یقیناً مشہور ہوں گے جیسے مجھے لکھ کے دیا گیا۔ یہ چاچا محمد حسین اور بھائی سجاد اور دیگر جتنے بھی آپ کے مریض ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، پروردگار عالم ان سب کو صحت عطا فرمائے، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ جو انتظامیہ ہے جو اہتمام کرتی ہے محرم سے پہلے اور ان دنوں میں، کسی نے شامیانے لگائے، کسی نے چٹائیاں بچھائیں، کسی نے سبیل لگائی، مختلف کام ہوتے ہیں اور بعض وقت کام ختم ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی انسان مصروف رہتا ہے، اگلے دن مصروف رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی عزیزان ہمارے برادران کے ساتھ، خصوصاً برادر جاوید کے ساتھ جتنے ان کے ہمکاران عزیزان مدد کر رہے ہیں، سبیل کا اہتمام، بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دن رات مصروف عمل ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک عزیز میرے بھائی جاوید کی نہایت ہی محترم ہیں، بہت ہی قریبی ہیں، برادر شاہد رضا، ان کی اولاد نہیں، جن کی بھی اولاد نہیں ان کی اولاد کے لیے، جن کی اولاد نرینہ نہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے، بالآخر گھر کے اندر بچوں کی آوازیں پیاری لگتی ہیں، ان کی اولاد نرینہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ پروردگار عالم ان کے والد ابرار خان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور والدہ کا سایہ تا دیر ان کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ تمام مومنین کا اس مقام مقدس پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک برتہ پھر بھی زحمت فرمائیں، بلند صلوات۔ بچوں آپ بھی صلوات پڑھیں، امام زمان ارواحنا الفدا کی طول عمر اور تعجیل فرج کے لیے محبت بھری خلوص بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. صلوات. ووزیرہ واخیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین. فاتح الخیبر والخندق والأحد والحنین
والدے شبیر و شبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی جانب زندہ و سلامت رہیں کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے آپ کو بہترین حسنات عطا فرمائے اور ہر قدم کے بدلے میں آپ کے والدین کے آپ کے اساتذہ کے آپ کے دوستوں کے آپ کے پڑوسیوں کے آپ کے تمام رشتہ داروں کے بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے خدا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جتنی حاجات اس عظیم دربار میں لے کے آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں کائنات کا خالق آپ کی نسلوں میں آپ کی ذریت میں آپ کی اولادوں کے اندر محبت اہل بیت روز بروز اس میں اضافہ فرمائے زندگی جئیں تو اہل بیت کی طرح اور زندگی سے جائیں تو بھی اہل بیت کی طرح دعا کیا کریں کہ خداوند متعال ہمیں تمام ان چیزوں سے بچائے کہ جن کی وجہ سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیشہ دعا کیا کرے کہ خدایا میری نسل کو اہل بیت کا مرید بنتے رہتا ہے ایک ایسی صلوات پڑھیں میں سمجھوں مجھے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں اللہم صلی اللہ اللہ اکبر زندہ و سلامت رہیں اللہ کا پاک قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ قرآن اللہ کے نبی کے اوپر 23 سالوں میں اتارا گیا اور اس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر چیز کا ذکر ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر اس کے اندر نہ ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے ہمیشہ حق و حقیقت کو بیان کیا ہے جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا لا ریب فی شیء اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے قانون کی کتاب یہ پڑھنے والی کتاب فقط نہیں ہے جس طرح ہم رسالہ پڑھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں نہ یہ قانون کی کتاب اس میں قانون لکھے ہوئے ہیں اس قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے جیسے جیسے نافذ کرتے جائیں گے ایسے ایسے قرآنیت انسان کے وجود کے اندر جذب ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے آپ قرآنی بنتے جائیں گے الرحمن کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف اللہم اس بے عیب کتاب کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا یا ایہا الانسانو اے انسان اچھا اس کا جو خطاب ہے وہ بعض وقت کہتا ہے کہ یا ایہا الانسانو
بعض وقت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کبھی انسان کی طرف پکارا۔ یہ نعمات پروردگار ہیں، اگر سجدے میں سر رکھ دیا جائے، یہ نعمت انسان کیا ہے، یہ نعمت ایمان کیا ہے۔ صرف 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے موضوع میں داخل ہو سکوں۔ پہلا شکر جو ہمیں کرنا چاہیے اس ذات کا، وہ یہ ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، ہمیں حیوان بنا دیتا، ہمیں نجس العین بنا دیتا، ہمیں کوئی پرند و چرند بنا دیتا، ہمیں کوئی نالی کا گندھا کیڑا بنا دیتا، ہمارا تو کوئی اختیار نہ تھا۔ ہم نے تو کوئی اس کی منتیں سماجتیں نہ کی تھیں کہ تو ہمیں انسان بنا، لیکن اس نے انسان بنایا۔ انسان کون ہے؟ جتنی اس کی مخلوقات ہیں ان میں سے اشرف، ممتاز، اعلیٰ، عرفہ جو مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ والتین کے اندر کہ یہ انسان میری احسن مخلوق ہے، سب سے میری پیاری مخلوق انسان ہے، اس کو میں نے اشرف بنایا ہے، فرشتوں سے افضل، حوروں سے افضل، جنت سے افضل، ہر چیز سے افضل۔ جملہ آگے ہے، میں کنجوسی نہ کروں۔ مولا علی علیہ السلام جاتے ہیں خانہ کعبہ۔ یہ بعض وقت ہم اپنی محافل کے اندر مومنین کی توہین کر دیتے ہیں، گستاخی کر دیتے ہیں۔ مولا علی خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، میرے بزرگ توجہ فرمائیں گے، خصوصاً جوان توجہ فرمائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اے کعبہ یاد رکھنا تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی توقیر ہے، تیرا بڑا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کا مقام ہے۔ توجہ نہیں کیا ہم نے، کعبہ کا مقام جانتے ہیں آپ، کہ مومن کا مقام تجھ سے زیادہ ہے، اور ہم مومن کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دل حرم خدا ہے، یہاں پہ خدا رہتا ہے، یہ حرم امام حسین ہے، اس کو جو گرا دے گا، شخصیت کو بیٹھے بیٹھے او یار یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ، فوراً فتویٰ، فوراً اپنی پوری زندگی کی جو عبادت ہے اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں۔ اس زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا شکر کرنا چاہیے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر دوسرا شکر، اے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، حضرت اسماعیل دعا کرتے ہیں، حضرت نوح، جتنے نبی ہیں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا۔ امتی تو ہیں اس زمانے میں بھیج جو آخری زمانہ ہے، تو جس کے لیے انبیاء دعا کرتے گئے، خدا نے ہمیں بغیر قیمت کے ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا سجدہ، اس ذات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں ایسے رہبر اور لیڈر عطا فرمائے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، ہمیں 14 بے عیب امام اور معصوم عطا فرمائے۔ زہرا جیسی کنیز خدا کی، آئیڈیل معصوم ہستی، کسی کی ایسی کوئی رہبرہ، کوئی لیڈر ہے؟ حسن و حسین جیسا کسی کے پاس امام ہے؟ امام کاظم جیسا کسی کے پاس امام ہے؟ نہیں، یہ فخر ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا۔ آئیں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ پروردگار عالم کی آواز آتی ہے اے حضرت انسان۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے تھے 100 بندہ بیٹھا ہے، مثلا میں اب کیونکہ نہیں جانتا مجبور ہوں کہ میں اپنے برادر عزیز نام لوں، میں کہوں جناب جاوید مقصی صاحب، سب نے کان اٹھائے، سب نے توجہ کی، یہ کون ہے کہ جس کا یہ مقرر، یہ مولانا، یہ خطیب، یہ ذاکر نام لے رہا ہے؟
تو جب نام لیا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے. خدا کہہ رہا ہے اے حضرت انسان. جب ہمیں خدا پکارتا ہے ہیلو کہ ہیلو کیسے ہو، ہمارا کتنا مقام بڑھ گیا. خدا وہ خدا ہے، ہم ادنا ہیں، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، ہم پست ہیں. وہ کہہ رہا ہے حضرت انسان میری طرف توجہ کر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے مجھ کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ دولت پہ، حسن پہ، طاقت پہ، مقام جاہ و جلال پہ، کس پہ غرور کرتا ہے؟ کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تو کریم رب سے دور ہو گیا ہے. اچھا اے حضرت انسان، اگر تجھے مجھ سے بڑا کوئی رزاق ملتا ہے، رزق دینے والا، کوئی رازق ملتا ہے، رزاق ملتا ہے، تو جا میری طرف سے تجھے چھٹی ہے. جا اس رزاق کے دروازے پہ چلا جا، اس سے جا کے رزق مانگ. اپنے لیے بھی رزق مانگ، اپنی اولاد کے لیے بھی رزق مانگ. میری طرف سے تجھے اجازت ہے. اگر کوئی تجھے معبود ملتا ہے، جا اس معبود کے دروازے پہ چلا جا، اس معبود کی جا کے عبادت کر. میری طرف سے تجھے اجازت ہے. جا اگر کوئی تیری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، اس کے دروازے پہ چلا جا، جا کر اپنی حاجتیں پوری کروا. جس بھی دروازے پہ جانا چاہتا ہے چلا جا. اگر رزاق کوئی ملتا ہے رزاق کے دروازے پہ چلا جا، کوئی معبود ملتا ہے معبود کے دروازے پہ چلا جا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اتنا بڑا رزاق ہوں، میں اتنا بڑا معبود ہوں، مصطفیٰ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے، مرتضیٰ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے. جا مجھے کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے، لیکن یاد رکھنا زہرا بھی مجھے سجدہ کرتی ہے، علی و بطول مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور میرا پیارا جس کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے وہ بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جانے قربان اس بی بی معظمہ پر کہ کائنات کے اندر جو معزز خواتین ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہے. حضرت آسیہ، اور شوہر کون ہے؟ جو زمانے کا فرعون ہے، جو زمانے کا لعین ترین انسان ہے. اور اس مقام پہ پہنچا کہ کہنے لگا میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں سب تمہارا مالک آقا و مولا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو. پوری مخلوق اسے سجدہ کرتی ہے. ایک دن اپنی بیوی کے سامنے آ کے کہتا ہے آسیہ کو، آسیہ ہر کوئی مجھے سجدہ کرتا ہے، ہر کوئی میری عظمت میری طاقت کا قائل ہو گیا ہے، لیکن ایک تو ہے جو مجھے سجدہ نہیں کرتی. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ بیوی اور شوہر کا جو قصہ ہے، بعض وقت شوہر پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ لو جی بیوی اور شوہر کی باتیں شروع ہو گئی. شوہر کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ جناب آسیہ نے ایک بڑی پیاری بات کیا، اللہ کرے میں اسے سمجھا سکوں. کہنے لگی اے فرعون، میں تجھے سجدہ کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ جسے میں سجدہ کرتی ہوں اس کے قبضے میں تمام چیزیں موجود ہیں، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے. اگر میں ایک شرط رکھوں، اگر میں تمہارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کروں، میں اگر تمہارے ساتھ ایک عہد و پیمان باندھوں، تو اگر تو نے وہ پورا کر دیا تو تجھے سجدہ کروں گی. فرعون خوش ہو گیا. حکم کر، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے کہ وہ سامنے بہہ رہا ہے دریا. آپ کو تو یہ بالکل ندی بہہ رہی ہے، بس یہ بھی پیاری مثال ہوگی. بلکہ یہ سامنے ندی بہہ رہی ہے، اس کے اندر مچھلیاں ہیں. ایک مچھلی کو حکم دے وہاں سے نکلے تیرے قدموں میں آ جائے. یاد
بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کہا مچھلی نکلے تیرے قدموں میں آئے تجھے سجدہ کروں گی۔ فرعون نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، ابھی کر لیتا ہوں، لیکن 2 منٹ مجھے اجازت دے۔ اٹھا، اپنے حجرے میں گیا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے خدایا تو جانتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت کا خیال رکھ لے، بیوی کے سامنے میری عزت کا خیال رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر 2 مسئلے حل کرنے ہیں، اور وہ مسئلے ایسے حل کرنے ہیں تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں آپ کا دل بالکل مطمئن ہو۔ کہنے لگا تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو جاہ و جلال رکھنے والا ہے، تجھے زیب دیتا ہے تکبر، میں تو عاجز بندہ ہوں، ان لوگوں کے لیے میں خدا بنا ہوا ہوں، اصل خدا تو ہی ہے۔ خدایا اس بیوی کے سامنے میری عزت رکھ لے، مچھلی کو حکم دے تاکہ میرے قدموں میں آ جائے۔ یہاں پر 2 مسئلے۔ یہ بعض وقت مومن کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، اور جو منافق ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو لادین ہے، جو دین سے دور ہے، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے بتایا، اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو یہ جو خدا کی مخلوق ہے، خدا نے ہر ایک کو رزق دینا ہے، جو انسان محنت کرتا جائے گا اس کی محنت کا صلہ بھی ملے گا۔ اب اگر کسی نے یہی پنکھے بنا دیے جو ہمیں ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں، یہ سپیکر بنا دیا، ہماری آواز آپ لوگوں تک بآسانی جا رہی ہے، تو کیا خدا اسے اجر نہیں دے گا؟ دنیا میں اجر دے گا، اسی دنیا میں صلہ دے گا، آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں صلہ دے گا، اس کو عزت دے گا، اس کا مقام بلند ہوگا، مال و دولت دے گا، بچوں کی طرف سے سکون آسانیاں پیدا کر دے گا۔ مختلف طریقوں سے خدا ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے جب وہ دعا مانگتا ہے نا، ایک کافر، لادین، مشرک، منافق کہتا ہے خدایا میری یہ حاجت ہے، میری حاجت کو قبول فرما دے، اچھی نوکری چاہیے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مجھے صحت دے دے۔ جب یہ دعا مانگتا ہے نا اس خدا سے، تو خدا اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اس منافق کی یہ لفظ میرے ہیں، وہ تو اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں میرے یہ کام نہیں ہو رہے، ہو کوئی کر دیتا۔ خدا کہتا ہے جلدی کرو، اس کی دعا قبول کرو۔ اس کی منحوس آواز، اس کی کیا لفظ میں نے استعمال کیا؟ منحوس۔ میں اس کی منحوس آواز نہیں سننا چاہتا، اس کی دعا جلدی کرو، اس سے کوٹھی کار بنگلے دے دو، بینک بیلنس دے دو، اسے جو چاہیے دے دو۔ لیکن جب ایک مومن اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے نا دعا کرنے کے لیے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال دعائیں مانگتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، خدا کی آواز آتی ہے فرشتوں اس کی دعا جلدی قبول نہیں کرنی۔ کیوں؟ جب یہ کہتا ہے نا خدایا تجھے زہرا کا واسطہ، خدایا تجھے حسنین کا واسطہ، تجھے علی اکبر کا واسطہ، تجھے اون و محمد کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے رسول کی زندگی کا واسطہ، جب یہ واسطے دے دے کر دعا مانگتا ہے نا، خدا کہتا ہے فرشتوں اس کی دعا جلدی قبول نہیں کرنی، میرا دل چاہتا ہے یہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہے، میں اس کی میٹھی اور شیرین باتیں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی مومن کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے پھر اسے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر دعا جلدی قبول نہ ہو پریشان نہیں ہونا، خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کی دعا کون سی قبول کرنی ہے۔ ہم تو حکمت سے ناآشنا ہیں، ہم تو حکمت سے دور ہیں، کوئی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی نوکری، اچھی نوکری کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی نوکری میں ترقی کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی پلازے کار کے لیے دعا مانگتا ہے، وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں، بچے جو ہیں ایک بستی کے باہر ایک نہر، ایک ندی، ایک تالاب کے اندر نہا رہے ہیں، اور ایک بچہ باہر بیٹھا ہے۔ پوچھا تو کیوں نہیں نہا رہا؟ کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ دعا کی، خدا کی آواز ہے موسیٰ رہنے دے،
اس کی آنکھیں نہ ہوں تو بہتر ہے. میں جانتا ہوں خدایا میرا دل جو ہے نا وہ پریشان ہے. سارے بچے ہیں, سارے بچے نہ رہے, ایک باہر بیٹھا, ایسے دے دے آنکھیں. جو ہی آنکھیں دیں, اس بچے کی آنکھیں ملیں, ڈبوکی لگائے 3-4 کو وہیں پر ڈبو کے مار دیا. کچھ سمجھ آئیے بات کی؟ وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کس مقام پر یہ نعمت دینی ہے, لہذا مطمئن رہا کریں. سوال یاد ہے کیا کہا تھا؟ مچھلی آئے تجھے سجدہ کروں گا, اور گیا کمرے میں, حجرے میں جا کر دعا مانگ رہا ہے. خدایا میری بیوی کے سامنے, یہ بعض وقت بیویوں کے سامنے عزت کا بڑا سوال ہوتا ہے, تو پریشان نہ ہوا کریں. یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو ہمارے گھر کو سنبھالتی ہیں, ان کا ساتھ دیا کریں. میری مائیں اور بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں, ہر وقت ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ بروز قیامت آپ سے پوچھا جائے. امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے, جب مہمان زیادہ آ جاتے نا رات کو, اور برتن لازمی بات ہے جب کھانا کھایا جاتا زیادہ ہو جاتے ہیں, امام خمینی چھوٹا بندہ نہیں ہے, حکومت کی ہے, اسلامی سربراہ, سارے برتن خود دھوتے تھے. ساڑھے ہاتھ کو میلے ہوں دے, میلے ہوئے تو کالے صابن نہ دھو لے سی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی, اللہم صلی علی محمد. کہا مچھلی آئے تجھے سجدہ کریں گے, دعا مانگ رہا ہے. ادھر کمرے سے باہر نکلا, اپنے حجرے سے باہر نکلا, آ کے اپنے تخت پہ بیٹھا. جو ہی تخت پہ بیٹھا خدا کی آواز آئی, مچھلی پانی کو چھوڑ, جا فرعون کے قدموں میں جا کے گر. مچھلی نے پانی کو چھوڑا, آئی اور جناب فرعون کے قدموں میں آ کر اپنا سر رکھ دیا. فرعون نے اپنا سر اٹھایا, آسیہ دیکھ مچھلی میرے قدموں میں ہے, اب تو مجھے سجدہ کر. میری 1000 جانیں قربان جناب آسیہ پر. آسیہ فرعون کی طرف دیکھ کے کہتی ہے, اے فرعون میں نے تجھے کہا تھا میں تجھے سجدہ کروں گی, اب بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اتنا بتا دے ابھی حجرے میں میرے خالق سے کیوں مانگ رہا؟ اللہ اکبر. ابھی حجرے میں بیٹھ کے میرے خالق سے جو رابطہ کر رہا تھا, جو گڑ گڑا رہا تھا, وہ کیا تھا؟ تو دیکھو عزیزو, جو خالق ہے نا, جو مالک ہے, وہ عزت ایسے رکھتا ہے انسان کے لیے. آئیں تھوڑا سا سفر اور کریں, خدا آپ کو آپ کی توفیقات میں اور عزتوں اور شرف میں مزید اضافہ فرمائے. صبح کا وقت بڑا ہی اچھا وقت ہوتا ہے, جو بات کہی جاتی ہے وہ دل و دماغ اس کو فوراً لے لیتا ہے. حضرت بہلول دانا بازار میں کھڑے لوگوں سے محو گفتگو ہیں, اور لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں, کچھ سکھا رہے ہیں. ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ رابطہ برقرار کر رہا ہوں, سگنل نہیں آ رہے, کچھ نیٹ ورک کا مشکل ہو گئی ہے, کچھ سافٹ ویئر کر رہا ہوں, ان کا آپس میں رابطہ کر رہا ہوں. جوان توجہ فرمائیں گے. کیا ہوئی مشکل؟ کہا کہ خدا اور بندوں کی ناراضگی ہو گئی ہے. اچھا پھر؟ کہا ان کی سلو کروا رہا ہوں, آپس میں رابطہ کروا رہا ہوں. سلو کروانا بڑا عظیم عمل ہے, بہت بڑا ثواب ہے. کہا پھر کوئی نتیجہ, کوئی قریب ہوئے ہو؟ جناب بہلول نے ایک عظیم جملہ فرمایا. کہا ہاں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ خدا مان گیا ہے معاف کرنے کے لیے, لوگ نہیں مان رہے. وہ کہہ رہا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں, میں تیری ساری خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, آجا میرے دروازے پہ. میرا رحمت کا دروازہ, میرا توبہ کا دروازہ, میرا بخشش کا دروازہ کھلا ہے, آ تو صحیح, دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح. اچھا ابھی مجھے یاد آئے, آج روز جمعہ ہے. اللہ اکبر. روز جمعہ کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں, حق تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں صرف 2 بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک, اور یہ تحفہ ہوگا میری طرف سے, ایک
اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں تا قیامت باقی رہے، سارے چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ وہ کہے کہ میرے بدن کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں، میری ہڈیاں گل سڑ جائیں. ہر بندہ چاہے گا میرا جسم اسی طرح رہے، بروز قیامت میں اسی طرح اٹھوں. جمعے کا غسل ترک نہ کرنا. اگر کوئی انسان جمعے کا غسل کوئی ترک نہ کرے، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے حشرات نہیں کھائیں گے، بروز قیامت تک اس کا بدن سالم رہے گا. ایک. دوسرا، جمعے والے دن آل محمد کے اوپر درود پڑھنا اور کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا، یہ مستحب عمل ہے. کوشش کیا کرے پورے دن میں کسی وقت ٹائم مل جائے 10 کر کے یا ایک ہی دفعہ پوری تسبیح آل محمد کے اوپر درود پڑھ کے ضرور یہ عمل کیا کریں. ایک محبت بھری بلند صلوات. زندہ و سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے. کیا عرض کر رہا تھا جی میں؟ کوئی یاد ہے جی؟ بہلول نے کیا کہا؟ رابطہ برقرار کر رہا ہوں. خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے. اچھا، وقت گزرا، حضرت بہلول کو دیکھا قبرستان بیٹھے ہوئے ہیں، قبرستان بیٹھے ہوئے. وہ بزرگ پاس سے گزرے، مسکرا کے کہا بہلول آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے وہی پرانا کام. کون سا پرانا کام؟ کہا کہ وہ خدا کا اور بندوں کا آپس میں رابطہ برقرار کرنا ہے، سلو کروانی ہے ان کی. کہا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا کہ آج بندے مان گئے ہیں، وہ نہیں مان رہا. اے حضرت انسان، یاد رکھنا جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک تیرا اختیار ہے. جب سانسیں بند ہو جائیں گی اختیار ختم ہو جائے گا. توبہ کرنی ہے تو حسین کے دروازے پہ توبہ کر. توبہ کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ سر کو جھکا کے آنا پڑتا ہے. وہ زہرا کا لال اتنا کریم ہے، وہ حر کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جو اہل بیت کو گھیر کے لے کے آیا کربلا. اللہ اکبر. حسین کے اس بیڑے کے اوپر، حسین کی اس کشتی کے اوپر، حسین کے اس کاروان کے اوپر آ جا. ایک جملہ اس سے پہلے کہ میں مولا کی فضیلت کا ایک جملہ اور کہوں، یہ دعا کرتا ہوں اور التماس بھی کرتا ہوں، جب بھی جہاں پہ جائیں وضو کر کے جایا کریں. جب بھی جہاں بھی جائیں وضو کر کے جایا کریں، تاکہ اہل بیت وہ ظرف دیکھتے ہیں، وہ برتن دیکھتے ہیں. جتنا برتن پاک اور پاکیزہ ہوگا اس میں وہ رحمتیں، برکتیں، کریمی وہ عطا کرتے رہتے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے ہمارے جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کا جو طرح امتیاز ہے، اس کی جو مرکزی شخصیت ہے، اس کا نام ہے رسول گرامی اسلام. ہم اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہ جانتے تھے، ہر ایک کو پہچنوایا ہے تو وہ جناب رسول خدا نے. اللہ کے نبی نے جس کو منوایا ہم نے اس کو مان لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا پتھر کو مانو، پتھر کو مان لیا. کہا جانور کو مانو، جانور کو مان لیا. کبھی کہا انسان کو نہ مانو، اس کو اٹھا دو، ہم نے اٹھا دی. کوئی توجہ ہے؟ جو کچھ نبی نے کہا ہم نے وہ مانا. اللہ کے نبی نے چونکہ صادق نبی ہے، سچا نبی ہے، پیارا نبی ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اس نبی نے کہا کہ لوگوں یہ دنیا پل کی مانند ہے، اور پل کے اوپر کبھی ڈیرا نہیں لگایا جاتا، پل کے اوپر کبھی جھگی نہیں لگائی جاتی، پل کے اوپر کبھی عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی. پل تو گزرگاہ ہوتی ہے، گزرنا ہوتا ہے. یہ زندگی پل ہے، اس کو پل کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کے اوپر ڈیرے جما لیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس پل پہ رہتے ہوئے اس زندگی میں اچھے کام کرو گے تو بروز قیامت اس کا صلہ ملے گا، جنت ملے گی. اور اگر برے کام کرو گے تو جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے.
بہت سخت ٹھکانہ ہے، وہاں پہ رہنا پڑے گا۔ اور تو اتنا نازک ہے، تھوڑی سی گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کرتا، تجھے نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بلندی سے گرے تو تجھے خون تیرا نکل آتا ہے، مہینہ مہینہ تجھے درد ہوتا رہتا ہے، بڑا نازک ہے تو انسان۔ ذرا اپنا خیال کر، کیا اس بھڑکتی ہوئی آگ جو حاویہ ہے، کیا اس کو برداشت کر سکے گا تیرا جسم؟ کبھی نہیں کر سکے گا۔ زہرا کے صدقے میں دعا کیا کرے خدا ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ ہم سے منوایا وہ ہم نے مان لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ قیامت والا دن آنا ہے، ہمیں تو نہ پتا تھا کہ وہ کون سا یوم الدین، وہ یوم الدین، وہ دین والا دن، وہ جزا والا دن کب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے، ٹیچر بیٹھے ہوں گے یقیناً، جب امتحان لیا جاتا ہے پہلے پڑھایا جاتا ہے، پورا سال محنت ہوتی ہے اور سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، پھر جو فرسٹ ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، جو پاس ہو جا اس کا رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، جو فیل ہوتا ہے وہ یا وہیں پہ رہتا ہے یا بعض وقت اس کا ریورس گیئر بھی لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے جی اب یہ 8ویں کے قابل نہیں ہے، اس کو 7ویں میں بٹھا دے۔ استاد 7ویں والا دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کے قابل بھی نہیں، وہ 5ویں میں آ جاتا ہے۔ خدا اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا قیامت آنی ہے، ہم نے مان لیا۔ اس اللہ کے نبی نے کہا جنت بھی ہے، اور اس جنت کے اندر حوریں ہیں جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، وہ انسانوں کے لیے ہیں، اور وہاں پہ غلمان بھی ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے ہیں۔ وہاں پہ جنت کے اندر نہریں ہیں، اور نہر شہد کی نہر ہے۔ اتنا سا ماکھی جو ہے وہ لینے کے لیے ہمیں اصل تو ملتا نہیں، اور جب مل جائے تو مہنگا اتنا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا بجٹ ہی خراب ہو جائے گا، رہنے ہی دے جی۔ اور وہاں پہ نہر ہوگی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ کیا بات ہے! جنت باغات ہی باغات ہیں، خوبصورتی خوبصورتی ہے، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جہنم بھی ہے، جہاں پہ ہر وقت کوڑے لگنے ہیں، جہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ انسان چیخ و پکار میں گزارے گا۔ وہاں پہ سکون نہیں، وہاں پہ آسانیاں نہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، صحبتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے تو نہیں دیکھے، کبھی کسی نے گھر میں آتے یا جاتے ہوئے کسی فرشتے کو دیکھا ہو؟ ہاں ہم نے اتنا ضرور دیکھا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے نا، آتے ہوئے نہیں دیکھا، جاتے ہوئے رونے کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے یہاں سے حضرت عزرائیل چلے گئے ہیں۔ اتنا ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، آج تک کسی فرشتے کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا۔ شب قدر آتی ہے ماہ رمضان میں، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ 1900، 2100، 2300 ہم نے نہیں دیکھی، لیکن پیغمبر کے کہنے پہ مان لیا۔ آؤ ختم کروں آپ کی زحمت، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کا وضو کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ جو باتیں ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی خاطر ایسے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا قیامت ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت ہے، جنت کے اندر باغات ہیں، وہاں پہ حوریں ہیں، وہاں پہ غلمان ہیں، ہم نے نہیں دیکھے مگر مانا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جن ہیں، ہم نے نہیں دیکھے مگر مانا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ملائکہ ہیں، ہم نے نہیں دیکھے مگر مانا کہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شب قدر ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے۔ میں کہوں گا اے مسلمان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اللہ کے نبی کے کہنے پر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، قیامت چھپی ہوئی ہے، جنت چھپی ہوئی ہے، جہنم چھپی ہوئی ہے، فرشتے چھپے ہوئے ہیں، حوریں چھپی ہوئی ہیں، جن چھپے ہوئے ہیں، تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے کہنے پہ تو مان رہا ہے۔ اے حضرت انسان جسے 18 ذی الحج کو پلانوں کے منبر پر بازو پکڑ کے دکھایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کیوں نہیں مان رہا؟
یا ایک مل کر نعرہ سنائیں جس سے دل خوش ہو جائے. حیدری. سبحان اللہ. جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں عجیب. قیامت چھپی ہوئی، جنت چھپی ہوئی، حوریں چھپی ہوئی، اللہ کے نبی کے کہنے پہ مان لیا. اور جسے 70,000 بعد نے کہا 1.25 لاکھ کہ مجمع بازو کو پکڑ کے کبھی مشرق کی طرف منہ کیا، کبھی مغرب کی طرف منہ کیا، کبھی شمال و چاروں طرف منہ کر کے کہا من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا. میں محمد جس کا مولا. اگر میں آدم کا مولا، علی آدم کے مولا. میں اگر ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کے مولا. میں اگر اسماعیل کا مولا، علی اسماعیل کے مولا. میں اگر یحییٰ کا مولا، علی یحییٰ کے مولا. اگر میں شعیب کے مولا، علی شعیب کے مولا. اگر میں تمام انبیاء کا مولا، علی تمام انبیاء کا مولا. میں اگر اسرائیل کا مولا، علی اسرائیل کا مولا. میں اگر میکائیل کا مولا، علی میکائیل کا مولا. اگر میں جبرائیل کا مولا، علی جبرائیل کا مولا. اگر میں جنت کا مولا، علی جنت کا مولا. اگر میں سورج کا مولا، علی سورج کا مولا. اگر میں فرشتوں میں تمام فرشتوں کا مولا، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا مولا. جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. حیدری. حیدری زندہ و سلامت رہے. جب کہا کہ میرے بعد علی جانشین ہے، میرے بعد تمہارا حاکم علی ہے، میرے بعد تمہارا سرپرست آقا و مولا علی ہے، تو یہ دکھایا نا، سامنے دکھایا، اسے نہیں مان رہا. حسنین شریفین کو اپنے کندھوں پر مدینے کی گلیوں میں سیر کروائی، اپنے زلفیں باغوں کے طور پر اپنے نواسوں کو عطا فرما دیں. دکھایا، کیوں نہیں مان رہا؟ مباہلہ کے اندر لے کے گئے، یہ میرے اہل بیت ہیں. جن کو دکھایا ان کو مانتا نہیں ہے. جو چھپی ہوئی چیزیں اسے مان لیتا ہے. جو اناد ہے، جو دشمنی ہے، جو بغض و بغاوت ہے، اس کو ختم کر. رسول کی زندگی اسوہ ہے. وہ رسول کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. جب حسین مجھ سے ہے، رسول سے ہے، تو تجھے رسول سے محبت ہے نا. تو جو چیزیں رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، رسول کے بالوں سے تجھے محبت ہے، رسول کے جوتوں سے محبت ہے کہ نقش اپنے سینے پہ لگا لیتا ہے. اور جو رسول کا خون ہے، جو اس کی جان ہے، جو اس کی شان ہے، اس کو بھی مان. بس ختم کروں آپ کی زحمت. اللہ کے نبی اپنے دربار سے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی میں باہر آئے. یہ سامنے دیکھا مولا حسین کا چھوٹا سن ہے، گلی میں جا رہے. توجہ فرمائیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات، اس سے پہلے کہ میں اپنے مصائب کے 2 جملے کہوں. جو ذاکر ہوتا ہے نا، جو خطیب مولانا ہوتا ہے، وہ بعض وقت مصائب کو طول دیتا ہے، تشریح کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو میں وجہ جانتا ہوں وہ یہ ہے، دوسروں کا مجھے علم نہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ابھی ان کی آنکھیں کربلا نہیں پہنچی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کو کربلا لے کے چلوں. چاہتا ہوں کہ آپ کو کربلا کے رستے کا زائر بنا دوں. جب آپ کربلا پہنچ جائیں گے نا، تو پھر کربلا میں تو کسی مصیبت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر تو تمام چیزیں سامنے آ جاتی. اللہ اکبر. رسول نکلے، حسین جا رہے ہیں، اور حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ ہے. جدھر جدھر حسین جاتے ہیں یہ بچہ پیچھے پیچھے ہے. حسین جس جگہ سے قدم اٹھاتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے.
جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں اس جگہ کو چوم لیتا ہے، اور جب حسین آقا و مولا بیٹھ جاتے ہیں پروانہ بن کر، جیسے قاری قرآن پڑھتا ہے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حسین اٹھے، پھر چلنا شروع کیا، پھر حسین کے پیچھے آ گئے۔ جہاں جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالتے ہیں۔ رسول آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، پیار کیا، سوال کیا، بچہ بتا تو کون ہے؟ بچے نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا نام حبیب ہے، میں مظاہر کا بیٹا ہوں۔ آج کا مصائب میں اپنے بزرگوں کے حصے کا پڑھنے لگا ہوں، اور ایک اور بات بھی حل کرتا چلوں۔ میرا یہاں پہ پہلا موقع ہے، مل کے برسہ دینا ہے، کنجوسی نہ کیجیے گا۔ علماء سے پوچھا گیا بتائیں کہ ساری شہادتیں تو 10 محرم کو ہوئیں، پھر یہ ترتیب کیوں بنائی ہے کہ 10 محرم کے پہلے دنوں میں مدینے سے تیاری پڑھی جائے، اس کے بعد صحابہ کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد بنی ہاشم کا ذکر کیا جائے، اور 10 محرم کو مولا حسین کا ذکر کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ رو کر علماء نے جواب دیا یہ درست ہے، ساری شہادتیں ایک دن 10 محرم کو ہوئیں، ہم ایک دن میں سب کا ماتم نہیں کر سکتے، ہم سب کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم سب کو نہیں رو سکتے۔ پہلے دنوں میں صحابہ کو روئیں گے، پھر بنی ہاشم کو روئیں گے، اور 10 محرم کو اکیلے بطول کے بیٹے کو روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ 10ویں کے دن فقط زہرا کے لال کو روئیں گے۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں مظاہر کا بیٹا ہوں، میرا نام حبیب ہے۔ اللہ کے نبی نے بوسے لیے، پیار کیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ صحابہ سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ یہ آپ کے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہ خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے، اور حسین کے ساتھ محبت کی اتنی اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے کہ حسین کے سامنے آ کے بیٹھ کر حسین کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، درست کہہ رہے ہیں میرے صحابہ، وجہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے، مجھے جو وقت یاد آ رہا ہے یہی بچہ ایک وقت آئے گا میرے حسین پہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بچپن کا ساتھی، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے حسین کے ساتھ حبیب کا ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا، حبیب کی شادی ہو گئی، حبیب کوفہ چلا گیا، امت نے حسین سے اپنے نانے کے مدینے کو چھڑا دیا۔ عزیز و وطن ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جسے وطن عزیز نہ ہو۔ میں ایک مثال دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور سفر کر سکیں۔ ہمارے عزیزان بعض وقت بیرون ملک جاتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے، بیٹا جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، جب وقت آتا ہے نا اس کا اندر جانے کے لیے، اس سے گلے ملتے ہیں، رو پڑتے ہیں دونوں۔ روتے کیوں ہے؟ کہتے ہیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کہتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے پھر جیتے ملیں گے یا نہیں۔ مولا حسین نے جب اپنے نانے کے مدینے کو الوداع کیا نا، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، کہتے تھے ہائے نانا ہر کوئی واپس آئے گا، تیرے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ۔
امام صادق فرماتے ہیں جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا، صادق امام آپ کے حق میں دعا کر کے کہتے ہیں خدایا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور کہتا چلوں، آپ کا گریہ بلند ہوا، میں چاہتا ہوں ایک اور بات کرتا چلوں۔ ابو بصیر امام محمد باقر کے میرے آقا کی آواز آتی ہے نانا، اے نبیوں کا سلطان نانا، ہر کوئی واپس آئے گا لیکن تیرے حسین نے واپس نہیں آنا۔ میرے عزیز نے ایک اور بات میرے جگر پہ ٹھیس پہنچا ہے۔ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نانے کے مدینے کو الوداع کیا۔ ایک 14 سال کا قیدی ہے، بیٹھے نانا کی مزار پہ قرآن پڑھ رہے تھے، لعینوں نے آ کے قید کر لیا، نہ امامہ پہننے دیا نہ جوتے پہننے۔ کاظم امام بھی کہہ رہے تھے نانا میں کاظم کا آخری سلام۔ دوسری ہستی امام رضا ہیں۔ جب امام رضا جا رہے تھے نا، کوہرام مچ گیا مدینے کے اندر، مڑ مڑ کے نانا کی قبر کو دیکھتے، نفیس امام کے یہ جملے منہ پہ آئے، نانا ہر کوئی آئے گا لیکن تیرے رضا نے واپس نہیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابو بصیر رو رہے تھے، امام باقر نے بلایا، ابو بصیر میرے قریب آ۔ اے ابو بصیر، کیا میرے جد مظلوم پہ تجھے رونا نہیں آتا؟ رومال دکھایا، کہا مولا دیکھے نا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ میرے مولا کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتے ابو بصیر ایسے نہیں، ایسے رویا کر جیسے آج بھی میری دادی قبر میں اٹھ بیٹھتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے خدایا او میرے حسن کا کیا قصور تھا، او میرے حسین کا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا جب یہ میرے حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرے گا۔ نرغے آداب میں گھر گیا بطول کا بیٹا۔ 8 محرم آ گئی، دستوں پہ دستے آ رہے ہیں، فوجوں پہ فوجیں کربلا میں آ رہی ہیں، طبل بج رہے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہیں۔ حسین آئے بہن کے خیمے میں، بی بی نے سر اٹھایا، حسین بھیا یہ گھوڑوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ مظلوم کی آواز آتی ہے، بہن یہ کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی حلب سے، کوئی رقہ سے، کوئی مصر سے، کوئی شام سے فوجیں آ رہی ہیں۔ حسین کیوں آ رہی ہیں؟ کہا تیرے غریب کو مارنے کے لیے، تیرے حسین کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہن کا جگر تھا پھٹ گیا، رو کے کہتی ہے حسین تو تیرا کوئی نہیں، تم بھی تو کسی کو بلانا۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے زینب بہن ہے تو صحیح لیکن ڈر لگتا ہے، اللہ جانے وہ آئے گا یا نہیں۔ کون ہے؟ کہا میرا بچپن کا ساتھی ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے حبیب۔ اب یہاں پر میرے ذاکر برادران ایک جملہ کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے، میں وہ یہاں پہ ضرور کہوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بی بی نے کہا نا بلا، کہا کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں، تو بی بی نے کہا حسین خط تو لکھ، 10 خط میں کر دوں، خط تو لکھ دے 10 خط میں کر دوں گی۔ قاصد روانہ ہوا، مولا کی آواز آتی قاصد جا کے حبیب کو کہنا میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، 10 محرم تک آ جانا۔ قاصد پہنچا بازار، خدا آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے۔ بازار میں گیا مہندی خریدنے کے لیے تاکہ سر پہ لگائے، خضاب لگائے۔ ادھر قاصد پہنچا حبیب کے سامنے، حبیب کو سلام کیا، حبیب نے سلام کا جواب دیا۔ کون ہے؟ کہا میں مولا حسین کا قاصد ہوں۔ بڑھ کے قاصد کے قدم چوم لیے،
جو ہی قدم چومے نہ کیوں، جو حسین کے پاؤں کی مٹی چوم سکتا ہے وہ قاصد کے قدم کیوں نہ چومے۔ اے قاصد اتر، آ میرے گھر، میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ کہا نہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، امام نے کہا ہے اے حبیب دیر نہ کرنا۔ حبیب کے ہاتھوں پہ خط آیا، خط کو چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں پہ لگایا، شکریہ ادا کیا، جلدی گھر آیا، دروازہ بند کیا، اندر گیا، خط کو کھولا، خط کو کھولا، پہلے جملے پہ نگاہ گئی، حبیب زمین پہ گرے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ من الحسین الغریب الى رجل الفقی۔ ایک غریب کا خط ہے کہ جو زمانے کا فقی اور مجتہد رو کر کہتے ہیں او میرا امیر مولا، او غلاموں کو غریب کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہیں۔ روتا رہا حبیب، بیوی سامنے آئی، دو جملے اپنی بہنوں اور ماؤں کے حصے کا کہوں۔ آؤ ذرا کربلا کا مطالعہ کرو، کربلا میں خواتین کا کیا کردار ہے۔ بہت سارے مرد خواتین کی وجہ سے حسینی بنے ہیں۔ سعید حسینی بنا تو خاتون کی وجہ سے، اگر زہیر حسینی بنا تو بیوی کی وجہ سے، اگر وہب قلبی اگر وہاں پہ شہید ہوا تو ماں کی وجہ سے۔ خواتین کا بڑا کردار ہے، ایک پوری تاریخ ہے۔ کیا لکھتے ہیں میرے مولا؟ حبیب کی زوجہ پوچھتی ہے، میرے مولا نے کہا ہے میں کربلا آ گیا ہوں اور میں نرگہ آداب میں گھر گیا ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ حبیب کیا سوچ رہا ہے؟ حبیب کہتا ہے سوچ رہا ہوں میرے بیوی بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ بیوی کی آواز آتے چوڑیاں تم پہن لے، یہ گھوڑا اور تلوار مجھے دے، میں جا کے زہرا کے لال کی مدد کروں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اے میری شریک حیار، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کیسے ممکن ہے؟ حسین میرا بچپن کا ساتھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے حسین آقا کو چھوڑ دوں؟ میں جاتا ہوں۔ غلام کو بلایا، بس میں بالکل بین کے قریب آ گیا۔ غلام، کوفہ کے حالات خراب ہیں، گھوڑا باہر لے جا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ گھوڑا لے کے باہر گیا۔ توجہ کریں گے، حبیب کو دیر ہو گئی، گھوڑے کے اندر اضطراب ہے، کبھی پاؤں زمین پہ مارتا ہے، کبھی زمین سے اٹھاتا ہے۔ جو غلام ہے نا، اس نے گلے میں باہیں ڈال دی اور گھوڑے کو پیار کر کے کہتا ہے اے گھوڑا تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا نا، میں تیرے اوپر سوار ہو کر تجھے کربلا لے جاؤں گا۔ جو ہی حبیب نے سنا، رو کر کہا ہوگا اے میرے آقا مولا، یہ جانور بھی تیرے لیے بے چین ہے۔ حبیب آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کی سرزمین میں حبیب داخل ہوئے۔ یہ ادھر میرے مولا حسین کی آواز آتی ہے اکبر بیٹا، جی بابا، عباس، جی بھیا حسین، اکبر بیٹا، عباس، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا وطیرہ تو دیکھو، میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ ادھر جناب علی اکبر پر حبیب کی نگاہ گئی، 14ویں کے چاند کے اوپر نگاہ گئی۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، اکبر کے قدموں میں قدم منہ رکھ کے کہا اے میرے آقا مولا، غلاموں کے استقبال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آئے حسین کے پاس۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی بھائی مدت کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی دوست مدت کے بعد ملتے ہیں نا، تو پھر ایک دوسرے کو اپنے دکھ سناتے ہیں۔ جو ہی حسین نے دیکھا حبیب کو، گلے میں باہیں ڈال کے کہا حبیب مجھ سے نانے کا مدینہ چھڑا دیا، اے حبیب مجھے حج نہیں کرنے دیا۔
گیا، اے حبیب 7 محرم کو ہمارا پانی بند ہو گیا، اے حبیب میری بہنیں ساتھ ہیں، حبیب میرے بچے پیاسے ہیں، حبیب تو آج مہمان آیا ہے، میرے پاس پانی بھی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ جو ہی صحابہ نے سنا حبیب آئے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ تکبیر کی آواز خیموں میں گئی۔ اما فضا پتہ کرنا دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ بی بی فضا آئی، صحابہ خوش ہیں، بچپن کا ساتھی حسین کا حبیب آئے ہیں۔ دوڑ کے گئی، اے زہرا کی بیٹی مبارک ہو، حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب آ گئے۔ جو ہی حبیب کا نام آیا، بی بی کی آواز آتی ہے، فضا جلدی کر، جا حبیب کو جا کے میں زہرا کی بیٹی کا سلام پیش کر۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی آئی، حبیب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، حبیب خوشا بحال، تجھے مبارک ہو، زہرا کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے۔ اور رو کر حبیب نے کہا، ہائے او غربت، اتنی غریب ہو گئی ہے، غلاموں کو سلام پیش کر۔ اللہ اکبر۔ فوج کو ایک میمنہ، ایک میسرہ، جو بنی ہاشم تھے ان کا سید و سردار بنایا جناب عباس کو، جو انصار تھے، جو مہمان تھے، جو صحابہ تھے، ان کا سردار بنایا جناب حبیب کو، اور سارے لشکر کا سردار بنایا جناب عباس کو۔ جنگ شروع ہوئی، ایک دفعہ ظالموں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، حبیب کی آواز آئی، صحابہ جلدی کرو، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ گھوڑوں کی زینے جوڑو، کوئی ایک تیر بھی اہل بیت کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ ہائے حبیب ہمارا سلام قبول کر، آج تو ایک تیر نہیں جانے دیتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا، لوٹو تبرکا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، بس میرا ٹائم ختم ہو گیا، مصائب کے جملے بہت ہیں، میں بالکل آخری بیان کروں۔ حبیب آئے مولا کے پاس، مولا آپ مجھے اجازت دیں۔ دیکھا حبیب کی طرف، کہا حبیب تو میرے نانا کا صحابی ہے، تو میرا بچپن کا ساتھی ہے، تجھے کیسے اجازت دوں؟ کہا نہیں مولا، میں تیرے نانا کے دین کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کمر کو کس کے باندھا، اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی، اپنے بھووں کو اوپر کیا، یہ بوڑھا سپاہی جوان بن گیا۔ میدان میں آیا حبیب، اور آ کر حبیب نے رجز پڑھا، تعارف کروایا، اے لوگو مجھے پہچانو، میں مظاہر کا بیٹا، میں بہادر کا بیٹا ہوں، میں شجاع کا بیٹا ہوں، میرا نام حبیب ہے، آؤ میرے ساتھ لڑو۔ ایک ایک آتا رہا، حبیب فنار کرتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 35 بہادر آئے، کسی کی کیا جرت حسین کے سپاہی کے سامنے کھڑا ہو سکے، جو بھی آتا کٹ جاتا۔ لعین نے اشارہ کیا چاروں طرف سے گھیرو۔ حبیب جنگ کر رہے ہیں، یک لعین آگے بڑھا، آ کر حبیب کے سر کے اوپر تلوار ماری،
جو ہی تلوار لگی حبیب کی آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے اکبر کا بابا، میرا آخری سلام ختم کر دیا آپ کی زحمت، مولا جلدی سے آئے۔ حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، جزاک اللہ، سر گود میں رکھ کے میرے مولا پیار کر رہے ہیں۔ حبیب میرے نانا کو میرا سلام کہنا، میری ماں کو میرا سلام کہنا۔ یا ایک دفعہ مولا کی آواز آتی ہے، حبیب کوئی آخری وصیت ہے تو بیان کر۔ جناب حبیب نے جناب مسلم بن اوسجہ کی طرف دیکھا، رو کے کہتے ہیں، مسلم اوسی کا بہذا الرجل، مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے مسلم کبھی مولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ میرے مولا حبیب نے اپنا سر مولا حسین کی گود سے اٹھا کے زمین پہ رکھا، مولا نے پھر سر کو پکڑا، گود میں رکھنا چاہا، حبیب کی چیخ نکل گئی، حبیب میری گود میں سر رکھ، رو کے کہتے ہیں، مولا میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ مولا اس گود میں تو سکینہ بیٹھتی ہے، او میں کیسے سر رکھوں، او میری مرشد زادی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔